ابھی کچھ دن ہوئے کہ مجھے ایک پرانی بات یاد آ گئی. اس بات کو اب کوئی 30-35 سال ہو رہے ہوں گے. اس زمانے میں پاکستان میں رہتی تھی. ایک دن میری والدہ نے مجھے کسی شادی کے گھر میں بھیجا جس میں میری والدہ نہیں جا سکتی تھی. تو ایک طرح سے میں اپنے گھر کی ریپرزنٹیشن کر رہی تھی اور اکیلی تھی. اب وہاں پہ خواتین کی ہی مجلس تھی. میں اکیلی تھی تو میں نے ایک بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈی. میرے برابر میں ایک بزرگ خاتون بیٹھی ہوئی تھی. بزرگ خاتون جو تھی وہ لڑکے کی طرف سے تھی، لڑکے کی کوئی رشتہ دار تھی، اور کم و بیش وہاں پہ وہ اور دوسرے رشتہ داروں کو جانتی تھی. تھوڑی دیر میں ہماری آپس میں بات چیت شروع ہو گئی. کچھ دیر تک تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جو گاسپس ہوتی ہیں وہ کرتی رہی کہ فلانے کے گھر میں پتہ نہیں کسی نے رشتہ بھیجا تو وہ رشتہ نہیں ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ. اور کچھ دیر کے بعد وہ شاید میرے ساتھ اتنی کمفرٹیبل ہو گئی تھی کہ انہوں نے پھر مزید کچھ باتیں شیئر کرنا شروع کی. انہوں نے ایک مجلس میں شامل ایک اور خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کو دیکھ رہی ہو، وہ جو خاتون ہے پی ایچ ڈی ہے ان کے پاس میں. میں نے کہا اچھا، بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے ایک دم مجھے دیکھا، چونک کے جیسے دیکھ رہی ہوں. کہنے لگی نہیں اچھی بات نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہنے لگی کہ اتنا پڑھنا لکھنا نہیں چاہیے. جو اتنا زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں، جو اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا، پاگل ہو جاتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ ان کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگی کہ دیکھو ان کے گھر میں سارے پڑھے لکھے ہیں، ان کی ایک اور بہن ہے وہ بھی پی ایچ ڈی کی بھی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، وہ بھی پاگل ہیں. ان کی شادیاں بھی اسی لیے نہیں ہوئی کہ پاگل ہیں. ان کے بھائی بھی ہیں، وہ بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی پاگل ہیں. اور جب بات کرتے ہیں کہ لوگ تینوں کے تینوں بہن بھائی، تو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا بول رہے ہیں، نہ سر کا پتہ نہ پیر کا پتہ، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کہنے لگیں کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے گھر میں یہ معاملہ نہیں ہوگا. میرے شوہر کو بھی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، وہ کتابیں لایا کرتے تھے گھر میں، اور میں ادھر ادھر کر دیتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کتابیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جائیں انہی لوگوں کی طرح، اور میرے بچوں کے ہاتھ کتابیں لگ گئی تو کیا ہوگا. میں نے پوچھا اچھا یہ جو لوگ ہیں جن کو وہ پاگل کہہ رہی تھی، ان کے پاس میں کیا جابس ہیں، کام کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کہنے لگی ہاں ہاں کام تو کرتے ہیں، تینوں بہن بھائی کام کرتے ہیں. اگر مجھے غلط یاد نہیں پڑ رہا تو وہ جو دو خواتین تھیں، ایک جو اس میں خاتون تھی وہ سائنٹسٹ تھی، اب ریٹائر ہو گئی تھی، دوسری پروفیسر تھی، ریٹائر ہونے والی تھی. بھائی بھی کسی اچھی پوزیشن سے ہی ریٹائر ہوئے تھے. میں نے خیر ظاہر ہے وہ بزرگ خاتون تھی اور ان کی ایک اپنی رائے تھی. اب ان کو میں کیا کہتی کہ بھئی اگر وہ لوگ اتنے عرصے تک جاب کرتے رہے اور جاب کرتے ہوئے ریٹائر ہوئے ہیں تو دماغ ٹھیک ہی ہوگا، ورنہ کون ان کو جاب پہ رکھتا. یہ بات میں نے خیر ان کو بولی نہیں. لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ میری اس خاتون سے بات چیت ہوئی جن کو کہ وہ آنٹی پاگل بول رہی تھی. اور جب ہم دونوں بات کر رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ بات کر کے تو بہت ہی مزہ آیا. وہ خاتون نے نہ تو کسی کی برائی کی، نہ ہی انہوں نے گاسپ کی، نہ ادھر ادھر کی کوئی بات کی. ہم لوگ مختلف قسم کے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے رہے، اور ان کے ساتھ جو بھی ڈسکشن تھا وہ خاصا انٹلیکچوئل ڈسکشن تھا. بہت مجھے مزہ آیا. بڑے دن کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے ایسی شادی کی تقریب میں جا کے مزہ آیا. اور میں نے پھر بعد میں یہی سوچا کہ کیوں ان آنٹی کو یا ان جیسے لوگوں کو کیوں ایسا لگتا تھا کہ وہ خاتون یا ان کے بہن بھائی بغیر سر پیر کی باتیں کرتے ہیں. اور مجھے لگا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ پاگل ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا
انٹلیکچوئل لیول اتنا زیادہ ہے، اور ان لوگوں کو بیچاروں کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ جب وہ بات کر رہے ہیں کہ سامنے والا ان کی بات سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اور بیچارے جب بات کرتے ہوں گے تو سامنے والوں کے دماغ میں ایک بات نہیں آتی ہوگی، ساری باتیں سر کے اوپر سے جاری ہوتی ہوں گی. وہ سامنے والے سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ 30 مار خان ہے، اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں. تو اس کو یہ لگتا ہے کہ جو پڑھا لکھا انسان بات کر رہا ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، بے سروپا باتیں ہیں، اس لیے وہ اس کو بیوقوف سمجھتا ہے یا کم عقل سمجھتا ہے. اب اتنے دنوں کے بعد میں، کیونکہ یہ بات کوئی 30-35 سال پرانی بات ہے، تو اتنے دنوں کے بعد میں مجھے یہ بات یاد بھی آئی. تو کیوں یاد آئی؟ ہوا یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا. اس کے اندر بڑے مزے سے مفتی صاحب معذرت خانہ انداز میں کہتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ جی بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی سیٹنگ آؤٹ ہے، یعنی دماغی سیٹنگ آؤٹ ہے، اور پورے صحیح وہ ہیں جن کے پاس ایجوکیشن کم ہے. اب یا یہ تو اپنی اس آڈینس کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں جو کہ کم ایجوکیٹڈ ہے، پتہ نہیں، یا پھر یہ بیچارے جو ہیں یہ بھی اسی آنٹی کی طرح ہیں کہ ان کو زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی، زیادہ انٹلیکچوئل باتوں کی سمجھ نہیں آتی، ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ سامنے والا بالکل پاگل ہے. یا پھر یہ کہ ان کے اور دوسرے بیانات میں جیسے میں نے نوٹس کیا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم کے کچھ خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بار بار یہ گھوم کے آتے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر اللہ علم ان کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ نہیں ہے، لیکن مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات کو سن کے کہ اتنے سالوں کے بعد میں نے پھر کسی کے منہ سے سنی، اور سوشل میڈیا پرسنالٹی کے منہ سے سنی، جو میں ایک خاتون کے منہ سے پہلے سن چکی تھی. کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری قوم کا اللہ ہی حافظ ہے.